अच्छा, शौकत तरीन ने ये कहा है तो ये अच्छी बात है। जहाँ तक नैब है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कंसिस्टेंट पॉलिसी रहा है। बाकी जमातों जो है वो अपने पॉलिसी नैब के बारे में वक्तन फ़वक्तन तब्दील कर देते हैं। जब उनके ऊपर केसेस होते तो नैब बुरा है, वैसे तो नैब बुरा नहीं है। मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो नैब की बुनियाद से लेके आज तक एक ही बात कह रहा है कि ये काला कानून है, आमिर का बना हुआ कानून है। बना इसलिए कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग किया जाए, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो और जो अवाम के नुमाइंदे हैं, जो किसी का दबाव में नहीं आ रहे हैं, अपना पार्टी से वफादार है, उनको धमकाने के लिए, डराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपके आंखों के सामने जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2002 का इलेक्शन जीता तो पेट्रियट्स ग्रुप्स, पैरासाइट ग्रुप जो है वो नैब की इदारा ने बनाया था और वही रोल वो आज अपना रहे हैं। सदर सरदारी ने सबसे पहले कहा था कि पाकिस्तान की मीशत और नैब साथ साथ नहीं चल सकता है, और 3 साल बाद अब हर आदमी ये मानता है कि नैब और मीशत साथ साथ नहीं चल सकता। मक्सी साहब, प्लीज आप फिर से शुरू कर दे। सॉरी। नहीं, वो तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सीसी कुछ दिनों बाद मिलेगा, इस पे तफसीली तबसरा होगा। और जहाँ ये हकीकत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर काफ़ी कुछ ऐसे लीडर्स और वर्कर्स हैं जो मुझे वक्तन फ़वक्तन कहते रहे कि हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का माजी ऐसा है कि साथ चलना मुश्किल होगा। लेकिन इन सारे के ख्यालात के बावजूद मैंने 3 साल अपना पूरा कोशिश किया कि जमहूरियत की बेहतरी के लिए हम सारे जमातों के साथ मिल के चले। और आज भी मैं चाहता हूँ और मैं अपना सीसी में यही केस लेके जाऊँगा कि जो भी हमारा आपस के इख्तलाफात हो सकते हैं, अपोजिशन जमातों जो है वो आखिर इलेक्शंस में तो एक दूसरे के ख़िलाफ़ भी लड़ते हैं और अपने अपना मंशूर भी होता है, लेकिन हम नहीं चाहते जैसे अब हो रहा है, हम नहीं चाहते कि किसी भी सूरत में ये हुकूमत को, इस रजीम को हम अपोजिशन की आपस की लड़ाई की वजह से कोई फ़ायदा निकले। और वो इसलिए कि अपोजिशन ने इतना बड़ा कामयाबी हासिल करने के बाद कि इन 2-3 साल में पहली दफ़ा आपने इस रजीम को शिकस्त दिलवाई। वैसे किसी को ये मौका ना मिला या हो नहीं सका कि इस रजीम को एक मुकम्मल तौर पे जैसे आप कहे कि शिकस्त हो, और इससे बड़ा कोई शिकस्त नहीं हो सकती कि आप वज़ीर आज़म का अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में शिकस्त दिलवाए। और हम समझते हैं कि PDM और जमहूरियत के फ़ायदे में होता अगर हम आपस में लड़ने के बजाय, आपस में इख्तलाफात को तवज्जो देने के बजाय हम इसी जीत को ज़ोर देते, पार्लिमान के अंदर की लड़ाई का जो हमारा कामयाबी है उसको आगे लेके चलते, हुकूमत को टफ़ टाइम देते, हुकूमत और इस रजीम को टफ़ टाइम देते, ताकि हम पाकिस्तान के अवाम जो इनकी वजह से महंगाई में, गुर्बत में इस वक्त पिस रहे हैं, उनको नज़र तो आए कि पाकिस्तान का सारा अपोजिशन आपस के इख्तलाफात के बावजूद इस बात पे एक पेज पे है कि इमरान ख़ान को जाना पड़ेगा, इस किस्म के रेजीम को जाना पड़ेगा और एक अवामी हुकूमत मुंतखब होना पड़ेगा जो अवाम के मसाइल हल कर सके। पीटीआई गवर्नमेंट की फेडरल कैबिनेट जो है वो 3 साल में आधे से ज़्यादा तब्दील होती रही, तो ये इनके तबादलों का सिलसिला जारी है। कोई इनके पास राइट डिपार्टमेंट के लिए है भी सही, या बस ये तजुर्बात ही होते रहेंगे? अब मेरा ख्याल में कि वज़ीर आज़म साहब ने जितना दफ़ा कैबिनेट में तब्दीली लाना अच्छी बात है,
ہونا چاہیے. مختلف لوگوں, مختلف ڈسٹرکٹس کو, مختلف پارٹی کے نمائندوں کو, مختلف علاقے کو موقع ملنا چاہیے کہ ان کو بھی وہ بھی وزیر بنے. لیکن جس طریقے سے خان صاحب جس جلدی کے ساتھ ایک وہ اپنا وزیر تبدیل کر دیتے ہیں, چاہے وہ انفارمیشن وزیر ہو یا وزیر خزانہ ہو, یا جس طریقے سے اور جس جلدی سے آئی جی پنجاب چینج ہو جاتا ہے, پنجاب کی بیوروکریسی چینج کیا جاتا ہے, یہ گڈ گورننس کا راپ جو ہمیں سناتے تھے, یہ گڈ گورننس نہیں کہا جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان کی قیادت میں جو کوٹھائی ہے اس کا ایک نشانی ہے کہ وہ کسی چیز کا ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے, اور جب بھی کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے وہ کسی اور کو قربانی کا بکرا بنانے کو تیار ہوتا ہے. جو سب سے لیٹسٹ ایگزامپل اس کا ہے یہ ندیم بابر صاحب جو اسپیشل اسسٹنٹ تھا, اس کو قربانی کا بکرا بنانے کا جو سلسلہ جاری ہے, اس پہ میں نے پہلے بھی مزاحمت کیا, آج بھی مزاحمت کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے ہر پاکستانی کی جیب پہ, جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ بڑا پیٹرول سکینڈل تھا, جب پوری دنیا میں بحران تھا, اب پوری دنیا میں اتنا کم ریٹ میں مل رہا تھا, مگر پاکستان وہ واحد ممالک تھا جہاں بحران پیدا تھا. اور یہ اس کا قصوروار تو عمران خان خود ہے, عمران خان کا پورا کیبنٹ خود ہے, مگر اپنا فیس سیونگ کے لیے وہ ندیم بابر صاحب کو قربانی کا بکرا بنا کے یہ سمجھ رہا ہے کہ اس اسکینڈل سے وہ اور اپنے کیبنہ بچ سکتے ہیں. مگر پاکستان پیپلز پارٹی ایسے نہیں ہونے دیں گے, اور ہم ہر فورم پہ اس کرپٹ ترین حکومت کو, جس نے اتنا بڑا ڈاکہ ڈالا ہے ہر پاکستانی کا جیب پہ, ان کو ہم ایسے نہیں چھوڑیں گے. اس کیس کا پیچھا کریں گے, ہر فورم کے پیچھے کریں گے, اور ایک ایسا قربانی کو بکرا قبول نہیں کریں گے. براڈ چیت کا کون سا نئی تحقیقات ہے؟ یہ وہی تحقیقات ہے جو آپ لوگ 30 سال سے سنتے آ رہے ہیں. سوئس کیس. آخر کتنے دفعہ یہ لوگ ایک کیس ہارنا چاہتے ہیں؟ ایک جورسپروڈنس میں ایک کانسیپٹ ہے کہ ڈبل جیپٹی. تو ڈبل جیپٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے خلاف ایک کیس ایک ہی دفعہ ٹرائل ہو سکتا ہے. انہوں نے یہ کیس جو ہے اب 3 دفعہ ہمارے خلاف ٹرائل کیا ہے, اور تیسری دفعہ وہ ہارے ہیں, اور صدر زرداری صاحب باعزت بری ہوا ہے. پاکستان کی عدالت میں باعزت بری ہوا. جب چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب چیف جسٹس تھا تو کنٹیکنا کیس ادھر کہیں چل رہا تھا, باعزت بری ہوا. اور اب جب پوری دنیا کے سامنے یہ بات باہر نکلی کہ ایکچولی یہ سارے کمپنیز یہ سارے, اور اگر یہ چور دروازوں سے آرڈیننس سے منی بلز بھی پاس کرنے شروع کر دیں گے تو پھر آپ کی معیشت کی کوئی کنسسٹنسی نہیں ہوگا, کوئی طریقہ نہیں ہوگا کہ پاکستان کے عوام خود اپنا معیشت چلے. وہ ہم پی ٹی آئی کے نامزد پی ٹی آئی ایم ایف کے امیدواروں کے رحم و کرو پہ ہوں گے, اور ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے دن سے یہ پی ٹی آئی ایم ایف کی ڈیل کی مخالفت کی ہے. آپ سب میرے گواہ ہو کہ میں جگہ جگہ جا کے جب سے پہلے بجٹ سے ہی انٹروڈیوس کیا ہے میں اس کا مخالفت کرتا آ رہا ہوں, اور آج بھی کروں گا. ہم ان کو اتنا فری ہینڈ نہیں دیں گے کہ وہ جو بھی جی چاہے معاشی سطح پہ وہ کر لے اور کوئی ان کے خلاف بولنے کو تیار نہ ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ چاہے وہ ملک کا مزدور ہو, چاہے وہ ملک کا کسان ہو, سفید پوش طبقہ ہو, ہمارا تاجر برادری ہو, سب سراپا احتجاج ہے, سب تکلیف میں ہے, کوئی ان کے پوچھنے والا نہیں ہے. اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ عام صورتحال نہیں ہے. ایک طرف ہمارا معاشی بحران ہے تو دوسری طرف ہمارا عالمی وبا ہے. اور اس وقت جو تیسری لہر ہمارے سامنے ابھر کے آ رہی ہے, اس تیسری لہر کے مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان بالکل ہی تیار نہیں ہے. اور اگر ہم تیار نہیں ہیں تو وہ صرف اس لیے کہ ہماری وفاقی حکومت ایک ڈھائی کے ساتھ پتہ نہیں کیوں اس پالیسی پہ ہے کہ وہ خود
آپ کے لیے، پاکستان کی عام پبلک کے لیے ویکسین یا وہ دوائیں جو آخری جو صرف یہ ایک ہی علاج ہے اس بیماری کے لیے، وہ دوائیں ہر پاکستانی کے لیے خریدنے کو تیار نہیں ہیں. اور ہم وہ واحد ملک ہے جو اس ریجن میں ہے جو کووڈ کے مقابلے کرتے ہوئے ویکسین کی صورتحال میں، چاہے وہ بنگلہ دیش ہو، چاہے وہ بھارت ہو، چاہے وہ سری لنکا ہو، چاہے وہ افغانستان ہو، ہم ہر ممالک سے ویکسین ڈسپرسل میں پیچھے ہیں. ہم ان سارے ممالک میں سے نہ صرف کووڈ میں پیچھے ہیں، نہ صرف ویکسینیشنز میں پیچھے ہیں، مگر میں آپ کو بتاؤں کہ افغانستان ایک جنگ زدہ ممالک ہے، اور اس جنگ زدہ ممالک کا جو اکنامک گروتھ ریٹ ہے وہ آج پاکستان سے آگے ہیں. وہ جنگ زدہ افغانستان کا جو مہنگائی کا شرح ہے، انفلیشن ریٹ ہے، وہ پاکستان کے پیچھے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ شرمناک ایک حقیقت ہے، اور کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان کا معاشی شرح بنگلہ دیش اور افغانستان سے پیچھے ہو. وجہ اگر ہے تو صرف یہ ہے کہ ایک کٹ پتلی زبردستی ہم پہ مسلط کیا گیا ہے، جس کا نہ سیاست کا پتہ ہے، نہ معیشت کا پتہ ہے، نہ ہمارا تاریخ کا پتہ ہے، اور پاکستان کی ریاست کو چلا نہیں سکتا ہے. اب سب کا بہت بہت شکریہ.